السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ اس ویڈیو میں پچھلے 2 ویڈیوز کی طرح سے نماز کے اوقات بتائے جائیں گے۔ آپ دھیان سے سنیے۔ آپ نے فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت جان لیا ہے۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے سلسلے میں آج جانیں گے کہ ان کے اوقات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وقت صلاۃ المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک۔ شفق کے غائب ہونے تک، شفق اس کو کہتے ہیں کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد پچھم طرف آپ دیکھیں گے آسمان کے افق میں جو سرخی رہتی ہے، لالی رہتی ہے، ریڈنس رہتا ہے، اسی کو شفق کہا جاتا ہے۔ تو جب تک غائب نہ ہو جائے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے تھے، اور نماز کے بعد بھی اتنی روشنی ہوتی کہ ہم میں سے کوئی آدمی جاتا اور تیر پھینکتا تو وہ اس کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا تھا۔ یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں مغرب کی نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں دن نماز مغرب ایک ہی وقت یعنی اول وقت میں ہی پڑھائی۔ جو نماز کے اوقات بتانے آئے تھے، دونوں دن ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی، اس کے لیے نہیں یہ کیا کہ آخر وقت میں پڑھائیں۔ یہ مغرب کی نماز سے متعلق چند باتیں تھیں، چند حدیثیں تھیں۔ عشاء کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، کہ عشاء کی نماز کا وقت، ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے، مغربی کا وقت ختم ہونے کے بعد سے، اور مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے افق کی سرخی، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر شفق جو رہتا ہے، جو سرخی رہتی ہے آسمان میں، اس کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت، اور ٹھیک آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اس وقت پڑھائی کہ عام رات گزر گئی، پھر فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوها هکذا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عام رات یعنی رات کا زیادہ تر حصہ گزر گیا، تب آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور کہا کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، میری امت کے لیے پریشانی نہ ہوتی اس میں، تو میں حکم دیتا کہ اسی وقت نماز عشاء ادا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں نمازیوں کا خیال رکھتے تھے۔ لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو آپ جماعت جلدی کرا دیتے، اور اگر لوگوں کے آنے میں لیٹ ہوتا، تاخیر ہوتی، تو آپ نماز تاخیر سے پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے اوقات کو جان لیے۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم پر نماز جو فرض کی ہے وہ اوقات کے ساتھ فرض کی ہے، ٹائمنگ کے ساتھ فرض کی ہے، تو ہم ان کی ٹائمنگ کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا کریں۔ حضرت گرامی، اسی طرح سے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں راتیں لمبی ہوتی ہیں یا دن لمبے ہوتے ہیں، وہاں کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرے والی حدیث میں فرمایا تھا کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال، دوسرا 1 مہینے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی ایام عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سال کے برابر دن میں ہمیں 1 دن کی یعنی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس میں اندازے کے مطابق، اندازے سے پورے سال کی نمازیں ادا کرتے رہنا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے یہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن ممالک میں وقت عام اصول سے ہٹ کر ہے، یعنی جن میں 6 ماہ کا دن یا 6 ماہ کی راتیں ہیں یا اس سے کم و بیش، تو وہاں کے لوگوں کو اندازے سے ہر روز 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ جن ممالک میں دن رات عام اصول سے ہٹ کر ہیں،
ان کی دو صورتیں ہیں. بعض علاقوں میں معمولی سی روشنی کے ذریعے دن رات کا فرق ہوتا ہے، وہاں اس فرق کے حساب سے نمازوں کے اوقات مقرر کیے جائیں گے. اور بعض علاقوں میں دن رات کا بالکل فرق نہیں ہوتا، وہاں اس قریبی علاقے کے حساب سے جہاں دن رات عام اصول سے چلتے ہیں نماز کا وقت مقرر کر لیں. وہاں کے قریبی ممالک یا قریبی علاقوں میں جہاں دن رات کا فرق ہوتا ہے وہاں کے حساب سے وہ اپنی ٹائمنگ مقرر کر لیں گے. لیکن عام حالات میں ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں ٹائمنگ آسان ہے جاننا، اس میں مشکل کی بات نہیں ہے. نمازوں کے ممنوع اوقات کیا ہیں؟ کن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، کہ صبح کی نماز پڑھ لو اور صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہاں تک کہ سورج بلندی پر آ جائے تو تب تک نماز مت پڑھو. ثم صلی، پھر پڑھو، اس کے بعد تم پڑھ سکتے ہو. فإن الصلاة مشہودة محظورة حتى يستقل الظل بالروح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور سورج جب تک بلندی تک نہ آ جائے تب تک نماز پڑھنے سے رک جاؤ، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ اس وقت کی نماز کی گواہی کرامن کاتبین دیں گے اور فرشتے حاضر ہوں گے. پھر جب دوپہر کے وقت نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے، یعنی عین سورج ہمارے سر پہ آ جائے تو نماز سے رک جا، کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. پھر جب سایہ آگے بڑھنے لگے تو نماز پڑھ، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے. یہاں تک کہ تو نماز عصر پڑھ لے تو پھر نماز سے رک جا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. یعنی نماز 3 اوقات میں پڑھنا منع ہے. جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ مکمل طلوع ہو جائے، دوپہر کو سورج بالکل سر پر کھڑا ہو تو زوال ہونے تک، یعنی زائل جب ہو جائے، سورج ڈھل جائے، تب تک نماز نہیں پڑھنا ہے. اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہونے سے لے کر مکمل غروب ہو جانے تک، عصر کے بعد اگر سورج بلند اور صاف ہو تو نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بیضاء نقیۃ مرتفعہ. وہ اما عائشہ والی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ حضرت علی والی روایت یہ سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس کے کہ سورج سفید، صاف اور بلند ہو. تو سنت کے مطابق اگر ہم نے عصر کی نماز ادا کی ہوگی تو اس کے بعد تھوڑی دیر تک کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر سورج میں پیلاپن آ گیا ہے، سورج اب غروب ہونے کی طرف مائل ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. اگر نماز فجر لیٹ ہو گئی، سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رکے رہیں حتیٰ کہ سورج مکمل طلوع ہو جائے. اس طرح اگر عصر لیٹ ہو جائے، سورج غروب ہونے لگے تو سورج مکمل غروب ہونے تک نماز سے رکے رہیں. ارشاد نبوی ہے اذا بدا حاجب الشمس فاخر الصلاة حتى تبرز واذا غاب حاجب الشمس فاخر الصلاة حتى تغیب، کہ جب سورج کی ٹکیا طلوع ہونے لگے تو نماز سے رکے رہو حتیٰ کہ مکمل طلوع ہو جائے، اور جب سورج کا ٹکیا غروب ہونے لگے، ڈوبنے لگے، تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ مکمل غروب ہو جائے. جمعہ کے دن زوال کے وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جائز ہے. جمعہ کے باب میں بھی یہ بات آئے گی. حرم مکی میں کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا احدا یطوف بهذا البیت ویصلی ای ساعة شاء من لیل او نہار. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ تم اس گھر کا طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے اس گھر میں کسی کو نہ روکو، چاہے رات کا جو حصہ بھی ہو، چاہے دن کا جو حصہ بھی ہو. اگر صحیح وقت میں نماز شروع کی پھر ممنوع وقت شروع ہو گیا تو نماز مکمل کر لی جائے گی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ چند باتیں نماز کے اوقات سے متعلق تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے نبی کی سنت کے مطابق، اپنے نبی کے بتائے ہوئے اوقات کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔